بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے چند دن پہلے ایبٹ آباد شہر میں بارش ہوئی اور اس بارش کے نتیجے میں بہت سی بلڈنگز کے اندر پانی چلا گیا، جس میں ایوب میڈیکل کالج بھی شامل ہے اور دیگر کچھ ادارے بھی اس کا شکار ہوئے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں چند دلچسپ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میڈیکل کالج کے پارکنگ لاٹ میں، وارڈز میں، برآمدوں میں پانی چلا گیا، جو کہ مین ماسیرا روڈ پر واقع ہے، جو نیشنل ہائی وے ایبٹ آباد سے ماسیرا جاتی ہے۔ نہ صرف اس میں بلکہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی گلیوں میں پانی گیا۔ ایز یوزول ہم نے فوری طور پر جو بچے کچے نالے کی وڈتھ رہ گئی تھی اس کی صفائی شروع کر دی۔ سڑک کے اوپر اسکیم بن جائے گی کہ چونکہ نیشنل ہائی وے کا روڈ ڈرینیج ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے پائپ لگا کر اس پانی کو باہر کہیں نکالا جائے گا۔ تھوڑی اس سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایبٹ آباد شہر جو ہے، اس کا یہ علاقہ جو کہ نسبتاً نئی ڈیولپمنٹ ہے، یہ مین ماسیرا روڈ ہے یا نیشنل ہائی وے ہے، اس کے دونوں اس طرف یہ ایوب میڈیکل کالج ہے جہاں پہ ایس لکھا ہوا ہے۔ اب اس طرف بھی پہاڑ ہے اور یہ بیچ میں میدانی علاقہ ہے۔ جب زیادہ بارش پہاڑوں پہ ہوتی ہے تو نارمل فینومینا ہے کہ ندی نالوں کے ذریعے یہ بارش کا سارا پانی یہاں سے ہوتے ہوئے اس طرف چلا جاتا تھا۔ یہ اس علاقے کی سیٹلائٹ امیجری ہے آج سے 20 سال پہلے کی۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 20 سال پہلے پہاڑوں کو، یہ جو پہاڑ ہے اور اس میں نالے ہیں اور بیچ میں کہیں کہیں پر جو ہے وہ آبادی موجود ہے۔ زیادہ تر علاقہ یہ ایگریکلچرل تھا یا خالی زمین تھی۔ یہ علاقہ وہ ہے جو کہ شہر کی حدود سے باہر تھا اور یہاں پر لوگوں نے پرائیویٹلی ایگریکلچرل لینڈ کی پلاٹنگ کر کے اس پہ گھر بنانا شروع کر دیے۔ نہ اس علاقے کا کوئی ماسٹر پلان تھا، نہ ہی کوئی روڈ نیٹ ورک تھا۔ جہاں پر جس کا دل چاہا وہ گھر بناتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نالے آہستہ آہستہ جو کہ اوپر سے پانی کا راستہ کنڈویٹ تھے وہ بلاک ہونا شروع ہو گئے۔ جب ہم یہ 5 سال بعد 2005 کی امیجری دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ مزید بلڈنگز بن چکی ہیں اور یہ راستہ مزید بلاک ہوتا گیا۔ 2010 کی امیجری اسی علاقے کی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نالے بالکل ہی اس میں تقریباً شاید ہی کو خالی جگہ بچ گئی ہے، سارا جو ہے وہ اس میں آبادی بن چکی ہے۔ یہ 2020 یا 21 کی امیجری ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہم نے تقریباً ایریا کور کر لیا ہے، ہارڈلی کوئی جو ہے وہ پانی کی گزرگاہ بچ چکی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت بارش ہوتی ہے تو چونکہ سڑک ہے وہ ایک کائنڈ آف بلاک درمیان میں ہے، وہ سڑک پہ آ کر پانی سارا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پانی بجائے اس کے کہ اپنے نیچرل کورس پہ گزر جائے وہ آس پاس کی بلڈنگز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اصولی طور پر کرنا یہ چاہیے کہ اس سارے علاقے میں جب اربن ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس علاقے کا ایک براڈ ماسٹر پلان بنا لینا چاہیے تھا، جس کے اندر نہ صرف وہ تمام نالے جو کہ پانی کی گزرگاہیں تھی اس کو محفوظ کیا جاتا، بلکہ پراپر روڈ نیٹ ورک اگر بنا دیا جاتا اور اس روڈ کے نیچے سے کنڈویٹس ہوتے تو یہ جتنا آج بارش کا پانی اس علاقے میں تباہی پھیلا رہا ہے، یہ بارش کا پانی بڑے آسان طریقے سے اپنے نیچرل کورس پہ گزر جاتا۔ اس چیز کی ہمارے اشاروں میں کمی ہے۔ یہ پروسیس، یہ بلڈنگ کنسٹرکشن اس ایبٹ آباد کے صرف علاقے میں نہیں ہوا، یہ تقریباً ہر شہر کے چاروں طرف ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا۔ نہ ہم اس کو روک سکے ہیں، نہ ہم آئندہ اس کو روک سکیں گے اور نہ روکنا چاہیے۔ چاہیے یہ کہ ہم ان تمام علاقوں کو جہاں پر نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پراپر طریقے سے پلاننگ کریں، ان کو شہری علاقوں میں شامل کریں اور اس کے اندر پانی کا ڈرینیج کا پراپر سسٹم بنائیں۔ اب صرف اینڈ میں اس کے اوپر اس روڈ کے along اگر بڑے بڑے ڈرینیج چینلز بنائے جائیں گے تو وہ آپشن بہت مہنگا بھی ہے اور شاید نان سسٹینیبل بھی ہے اور پانی اس سے ہمارا ضائع بھی ہو جاتا ہے اور وہ سیوریج کے ساتھ مل کے گندا ہو جاتا ہے۔ اس پلاننگ کو کرنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں روڈ لیول۔ دنیا میں عام طور پر شہروں میں یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ شہر کا ایک روڈ لیول یا ڈیم جسے کہتے ہیں ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل،
وہ بناकर ہر سڑک کا ایک روڈ لیول فکس کر دیا جاتا ہے، اس کا نقشہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ پبلش کر دیا جاتا ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری سڑک کا لیول ہے، تاکہ لوگوں نے جو گھر اور بلڈنگز بنانی ہیں وہ اس لیول سے اوپر رکھیں، نیچے نہ رکھیں۔ اور جب بھی سڑک ریکنسٹرکٹ ہونی ہے تو ہم اس سڑک پہ پہلے پرانی اس لیئر کو اسکریپ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر نئی لیئر بچھانی چاہیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس کو آسان طریقہ یہی ہے کہ پرانی لیئر کے اوپر نئی بجری ڈال دی اور نئی لیئر ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 8-10 سال میں سڑکوں کا لیول بلڈنگز کے پلنتھ لیول سے اوپر ہو جاتا ہے، اور جو ہی بارش ہوتی ہے پانی سڑک کا جو ہے وہ سیدھا لوگوں کے گھروں میں یا بلڈنگز کے اندر جانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری چیز، ماسٹر پلاننگ کے علاوہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سڑکوں کا یہ لیول فکس کریں، لیکن یہ کرنے سے پہلے ایک اور بنیادی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ایک ہی شہر کے اندر، ان میں آپس میں کوئی کوآرڈینیشن یا انٹیگریشن ہونی چاہیے۔ اسی ایبٹ آباد کی مثال میں جو سڑک ہے وہ NHA کی ہے، سو اس کا ڈرینیج اور اس کا پانی نکالنے کی ذمہ داری NHA کی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر پانی جو آتا ہے سیوریج کا وہ آس پاس کی بلڈنگ سے آتا ہے، اور اس سڑک کے دونوں طرف کی جو بلڈنگز ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری میں آتی ہیں، اور ان بلڈنگز کے بیونڈ اگر ہم دیکھیں جو باہر آپ کو علاقے نظر آ رہے تھے وہ TMA کے کنٹرول میں ہے۔ جب اتنے ادارے مل کر ایک پروجیکٹ کرنے لگیں گے یا ایک چیز کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو لامحالہ اس میں بے شمار گیپس بھی آئیں گے، اوور لیپس بھی آئیں گی اور غلطیاں بھی آئیں گی۔ چوتھا پوائنٹ کہ وہ تمام ہم جو میونسپلٹیز کی لمٹ لگاتے ہیں وہ اتنی نیرو لگاتے ہیں کہ اکثر وہ علاقے جو شہر کی فرنجز یا پیریفری پر ہے، جہاں پر نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جہاں پر رورل ایریاز کنورٹ ہو رہے ہیں انٹو اربن ایریاز، وہ سارے علاقے ہم ضلع کونسل کی حدود میں دے دیتے ہیں۔ ضلع کونسل میں نہ کوئی پلان ہوتا ہے نہ کوئی پلانرز ہوتے ہیں۔ ضلع کونسل تو خیر دور کی بات ہے، ہمارے جو TMAs بھی ہیں اور میونسپلٹیز بھی، ان میں شاید ہی تو پلاننگ کی کیپیسٹی موجود ہے۔ ایک دو ہارڈلی ٹاؤن پلانرز ہوتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایک شہر میں 10 20 30 50 سینکڑوں ٹاؤن پلانرز ہوتے ہیں، تاکہ ان تمام چیزوں پر جو شہر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر نظر رکھ سکیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے شہروں کے بڑھاؤ کو مس مینیج کرتے رہیں گے تو یہ پانی کا سسٹم، پانی کی جو تباہی ہے اسپتال میں اور گھروں میں اور اسکولوں میں اور بلڈنگز میں، یہ ہوتی رہے گی، نہ صرف ہوتی رہے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کا سلوشن صرف سڑکوں کے کنارے ڈرینیج بنانا نہیں ہے، بلکہ اوور آل سٹی پلاننگ اور سٹی مینجمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔